یہ جب تک ہم نے بھی یہ حدیثیں وغیرہ نہیں پڑھی تھی تو ایسے وہ لگتا تھا نا یہ کہانی وانیاں کسی زمانے میں نا وہ نوائے وقت میں وہ ایک آتے تھے وہ کارٹون اسٹوری آتی تھی اس میں حاتم طائی کی لمبی سیریز چل رہی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی ایسی فکشن ٹارزن جیسے وہ بولتا ہے ٹارزن کوئی مطلب حقیقت تو نہیں ہے نا. تو میں یہی لگتا تھا کہ حاتم طائی جو ہے نا وہ ایسے ہی کوئی میرا خیال ہے کوئی فکٹیشیس سا کیریکٹر ہے. حدیثوں میں پڑھا نہیں حاتم طائی مطلب ایک واقعہ تھا ایک بندہ ہوا ہے اور بہت زیادہ سخی تھا. بس اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ شرک پر ہی مر گیا. البتہ حاتم طائی کا بیٹا تھا اس کا نام تھا عدی بن حاتم الطائی. طائی جو ہے اصل میں یہ قبیلہ ایک تھا یہ عرب میں نا عراق سائڈ کا جو عرب ہے تو اس علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا اس کا نام تھا طیب بنی طیب بڑی یہ اور آخر میں حمزہ طیب. تو وہ جو بندہ اس قبیلے سے ہوتا تھا اس کو طائی کہہ رہے تھے. تو عدی ابن حاتم الطائی یہ اپنے باپ اچھا حاتم الطائی جو ہیں یہ اپنے علاقے کے ایک نواب تھے ہوتے تھے. نواب یا بادشاہ ہوتا ہے نا ایک چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ تھا نواب یا راجا جیسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح کا ایک یہ ہوتا تھا حاتم الطائی. وہ چلا گیا دنیا سے تو ان کا جو بیٹا تھا یہ عدی ابن حاتم یہ ان کی جگہ بادشاہ بن گیا. اچھا ان کا مذہب عیسائی تھا تو ظاہر ہے مطلب آپ کو پتا ہے بادشاہوں کو ہر چیز جو ہے نا وہ سیاست کی نظر سے دیکھنی ہوتی ہے. تو اس کو یہ لگا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور اسلام پھیل رہا ہے تو ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہو جاتا ہے بادشاہوں کو. تو کہنے لگے کہ ہم تو اسی نظر سے دیکھتے تھے. کچھ عرصے میں پھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسی فتوحات دی. تو کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آئی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہم جیسے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم ان مجاہدوں کے سامنے اب ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے اپنے آپ کو لیکن ان کے سامنے ہم نہیں ٹک سکتے. تو کہتے ہیں میں بھاگ گیا تو میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا اور میں بھاگ گیا. اور ان کی جو بہن تھی ظاہر ہے وہ ایک شہزادی تھی اور ایک اونچے گھرانے کی تھی. تو جنگوں میں تو جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہی ہوتی ہے تو جنگ میں وہ قید ہوگی بیچاری. تو باقی قیدیوں کے ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ باندھ کر اور گرفتار کر کے تو مدینے پہنچا دیا گیا قیدیوں کو. اچھا کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حاتم طائی کے بیٹے حاتم طائی ایک معزز اپنے قبیلے کا ایک آدمی تھا. انبیاء کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پہ لے لی. اسلام وہ عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. تو اس کو حیرانی کیا کمال ہے بھائی عربوں کی اگر آپ کو پتا ہو نا یعنی اسلام سے پہلے وحشی ہوتے تھے ان کی کون سی ایسی تہذیب تو کون سا ہوتا ہے. یہ عجیب ہے بھائی میں قیدی ہوئی ہوں اور مطلب یہ اتنے عزت اور احترام کے ساتھ میرا سر ننگا جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہوا تو اس نے چادر دینے کے لیے ان کا جو نبی ہے وہ خود آیا ہے اور میرا سر پہ چادر اس نے دی ہے. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کا احترام کیا. ان کے گھرانے کی عورت ہے تو بہت اس کی عزت احترام دیا. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کچھ اور ہے. تھوڑی دیر میں اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا. تو کہنے کے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے پتا ہے میرا بھائی بہت اچھا ہے. اصل میں مطلب ہم لوگ آپ کو اور نظر سے دیکھتے رہے جیسے ہم نے سنا جیسے ہم نے اندازے لگائے تو آپ کو تو اللہ نے چیز ہی اور دی ہے اور تو آپ کے اس دین پہ کون فدا نہیں ہوگا. تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو ہے تو میں قیدی لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ آپ کون ہیں اور اسلام کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. تو حدیث کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ میرے پاس ہے. میں بھاگ کے پتہ نہیں کشتی پہ سوار ہو کے نا وہ یہ جو تھے نا یہ بھاگ جاتے تھے. تو کہتے ہیں میں کسی دوسری جگہ پہ گیا ہوا تھا پہنچتی پتہ کرتی میرے پاس آئی. تو قصہ ہوتا یہ کہ کہتے ہیں عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پھر حوصلہ کیا ہمت کی جیسے مجھے میری بہن نے بتایا. تو میں نے یہ خطرہ ایک طریقے سے مول لیا کہ چلے جا کر میں مل لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
مسجد سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھاما، جیسے دوست ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام کر تو کہنے لگے چلو میرے گھر چلو۔ ویسے عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو مسجد ہی میں ٹھہراتے تھے اور وہیں پر ہی ڈیل کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص ہی اعزاز دیا، اپنے گھر لے گئے۔ سب کو ظاہر ہے چھوٹا سا گھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کوئی بہت ممکن نہیں ہوتا تھا کہ سب کو اپنے گھر ہی لے کر جائیں۔ بہرحال یہ تھا ان کی خاص کوئی قسمت تھی، شرف تھا، نصیب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا کے لے کے چلو میرے گھر پہ، کہتے مجھے گھر لے کر گئے، اور گھر میں کہتے ہیں وہ ایک ہی تکیہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے پیش کر دیا کہ لوگ اس کی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ مجھے بہت شرم آئی کہ یعنی ایک ہی تکیہ ہے وہ لے، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے، لیکن کہتے ہیں آپ نے اصرار کے ساتھ مجھے کہا کہ تم یہ تکیہ لو۔ تو کہتے ہیں اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ بادشاہوں والا معاملہ تو بالکل نہیں ہے نا، بادشاہ کب ایسے وہ کرتے ہیں کہ خود نیچے بیٹھ جائیں اور اپنے مہمان کو جو ہے نا وہ تکیہ دیں اور اصرار کریں۔ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے، یہ جو بادشاہوں والا معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عدی یہ تم بھاگے تھے نا ہم سے، تو کس وجہ سے بھائی تم ہم سے کیوں بھاگتے ہو؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہاں تین باتیں کی۔ عدی کہتے ہیں تم کیا اس وجہ سے ہم سے بھاگ رہے ہو کہ آج تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ مدینہ جو ہے وہ سب لوگ اجڑ کے مدینے، آپ کو پتہ ہے نا ہسٹری اتنی تو بڑی، آپ نے وہ ہجرت وغیرہ ہوئی ہے تو پورے عرب نے ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا، تو ہر بندہ اپنا گھر بار، زمینیں، جائیدادیں، بزنس وغیرہ وغیرہ، وہ جتنے لائف اسٹاک عربوں کے ہوتے تھے، اونٹ بکریاں، سب کچھ چھوڑا کے، بعض اوقات تو کپڑے اٹھوا لیتے تھے ان کے بیچارے جو ہیں، تو بالکل خالی مفلوق الحال ہو کر تو مدینے آتے تھے، ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، تو سارے لوگ جو ہیں اجڑ کر آتے تھے۔ تو اس وجہ سے مدینے کے اندر جو ہے وہ غربت اس لحاظ سے بہت تھا۔ اور یہ جو ہے نا کہانی کہ جی وہ مطلب مولوی صرف دعائی کرے گا لوگوں کے لیے، لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، وہ جو اسلام جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے مولوی، وہ لوگوں کے مسئلے تو کبھی حل کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہم آپ کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، اور دعائے خیر بھی آپ کے لیے اس لیے کریں گے کہ آپ گھر میں چندہ دیں گے، ورنہ شاید دعائے خیر بھی آپ کے لیے ہم نہ کریں۔ تمہارا یعنی اب دیکھیں ایسی جو ہے نا وہ غربت سے بھری ہوئی، تو کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی تم ہم سے اس لیے بھاگ رہے ہو کہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے یہاں غربت کا دور دورہ ہے۔ کہتے ہیں علی اگر تو زندہ رہا تو اپنی آنکھوں دیکھے گا کہ ایک آدمی سونے کی اشرفیوں کا جو ہے یہ سکے ہوتے تھے، دینار کہتے تھے اس کو عربی میں، اردو میں اس کو اشرفی کہہ دیتے ہیں، طلائی سکے سونے کے، تو کہتے ہیں اشرفیاں جو ہے نا وہ بھری ہوئی اپنی جو ہے نا وہ صبح سے نکلے گا شام تک آوازیں لگائے گا کہ ہے کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والا، میں اپنی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ سوسائٹی میں بنا کر جا رہا، یہ سوسائٹی ہے جس کی میں نے نہیں رکھی۔ کہنے لگے کہ تم ہماری زندگی رہی تو وہ دیکھو گے۔ پھر کہنے لگے کہ عدی کیا اس وجہ سے تم ہم سے بھاگتے ہو کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری دشمن ہوئی پڑی ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، اور شدید مسلمانوں کو خوف اور خطرے کی حالت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ساری دنیا نے جنگ کر دی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم خوف اور خطرے کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، ابھی بادشاہ آدمی ہے اس کے کیا پڑی ہے، میں بھی اس خطرے والی مطلب جماعت میں، اس خطرے والے جو ہے نا وہ قوم میں بھی شامل ہو جاؤں۔ کہنے لگے عدی اگر تیری زندگی رہی تو دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا سے نکل کر، ہیرا جو ہے نا یہ پورا عرب گزر کر جہاں یہ عراق کے آؤٹ اسکرٹس ہیں وہ علاقہ ہیرا ہے، اور بائی دا وے یہ جو بنو تی کا جو قبیلہ تھا وہ اسی علاقے سے تھا، اور شاید اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا ہی کا نام لیا کہ ہیرا کے علاقے سے، اور بہت دور ہے۔ آپ اگر میپ دیکھیں کہاں عراق اور کہاں مکہ، اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں رات پڑتی تھی، کتنا بھی آپ سفر کر لیں، 10 کلومیٹر چل لیں گے، 20 کلومیٹر چل لیں گے، رات پڑے گی، بیابانوں کے اندر رہنا ہے، عورت ذات بیابانوں سے ہی رات
بسر کر کے ایک رات اگلی رات پھر کتنی راتوں کا سفر کرے گی. تو سفر کا وہ جو آپ کے یہاں تصور ہے نا کہ جی ادھر بیٹھے اور ادھر آپ نے وہ ہے نا وہ سٹارٹ کی گاڑی اور جھٹ سے موٹر وے یا پھر یہ کہ ویسے ہی تیارہ, تو وہ تصور نہیں ہے. سفر کا مطلب ہے ہی یہ کہ تھوڑے سے کوس آپ چلیں گے, پھر رات بیابان میں گزاریں گے, پھر اگلا کوئی منزل, پھر اگلی منزل. تو سفر کا تصور بالکل ایک اور ہے. تقریباً اس وقت تو آپ کو صرف جو ہے نا وہ ذہن میں لانا پڑے گا. جب ادیب یہ جو ہے اگر تیری زندگی رہی تو دیکھے گا کہ ایک عورت, مرد کی بات نہیں کر رہے ہیں, تو لوگ مردوں کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. ایک عورت اکیلی ذات تنہا ہیرا سے نکلے گی, مکہ کا میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے بخیر و عافیت واپس جائے گی. راستے میں اسے کسی شے کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ. میں یہ سوسائٹی بنا کر جا رہا ہوں. اور کہنے لگا کہ ابھی تجھے جو ہے وہ اس وجہ سے تم ہم سے بھاگ رہے ہو کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیا میں پوچھتی نہیں ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں بنی ہوئی ہے. ابھی اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے میری اس مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت بن کر جو ہے نا وہ تقسیم ہو رہے ہیں. یہ کسریٰ بھلا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پرشیا کا جو پرشیا امپائر تھی, کنگ نہیں تھا, کنگ ہوتا ہے ایک ملک کا, امپائر ہوتی ہے کئی سارے ممالک کا جو کوئی کٹ ہوتا ہے. کئی سارے ممالک کو آپ جب اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں تو ان ملکوں کے مجموعے کو آپ امپائر کہتے ہیں. تو پرشیا جو ہے نا ایک بہت بڑی امپائر تھی. تو ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں, امپائر کی بات کر رہے ہیں. تو پرشیا کی جو امپائر ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اس کچے جھونپڑے میں کسریٰ کے خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت بن کر بانٹے جائیں گے. تو کہنے کہ یہ خود بادشاہ تھے, بادشاہ ہوتا ہے, پولیٹیشین ہوتا ہے, اس کو پولیٹکس کا پتہ ہوتا ہے, تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے. ابھی ظاہر ہے کوئی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں اور چیزوں کو کریٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں. ویسے تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی کی بات کو کبھی کریٹیکلی نہیں دیکھتا, کیونکہ کریٹیکلی کا جو ریفرنس ہے نبی اس سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے, آج کل مسلمان بھی ایسے آ گئے ہیں, نبی نے بات بتا دی, کہتا ہے نہیں مجھے عقل سے ثابت کرو. یعنی تو بھائی یہ ریفرنس اس سے بڑا ہے جب آپ نے کہا نبی. خیر بارہ تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت جو ہے نا میرے دل میں آیا کہ نبی صاحب اتنی بڑی بڑی کہنے لگے. میں نے کہا جی کسریٰ ابن ہرمز, کسریٰ جو ہے وہ اس وقت کا جو کسریٰ تھا وہ ابن ہرمز کہلاتا تھا. کہتے جی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کسریٰ ابن ہرمز؟ جی کسریٰ ابن ہرمز, اسی کے خزانوں کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں عدی بن حاتم جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ سنانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے عورت کو, بلکہ وہ اس میں تھوڑا سا میں رکتا وہ کروں, جو کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک عورت ہیرا سے نکل کر خانہ کعبہ جائے گی طواف کرنے اور واپس بھی لوٹ کر آئے گی بغیر خوف و خطر, تو کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے اپنے ہی قبیلے کے تے کے گنڈے جو ہیں وہ اس زمانے میں کہاں چلے جائیں گے, وہ تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے, راستے میں گھات لگا کر بیٹھے ہیں. تو سوال کہتے ہیں میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا. سوال کہتے ہیں جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ چکا ہوں کہ ایک عورت واقعتاً ہیرا سے طواف کرنے گئی ہے, خانہ کعبہ کر آئی ہے اور اس کو کسی شے کا ڈر نہیں تھا, کہ اس نے سفر کر لیا. اور کہتے ہیں میں نے, اور وہ جو لشکر تھا نا جس نے کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے پرشیا سے اٹھا کر مسجد نبوی مدینہ لے کر گئے تھے, کہتے اس لشکر میں خود شامل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین گوئیاں کی. اور کہتے ہیں کہ بس تیسری جو چیز ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, لیکن تم جو ہے تم میں سے جو زندہ رہا تم ضرور دیکھ لو گے. وہ جو تیسری بات ہے, کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں نے یہ بھی پوری ہوتی ہوئی دیکھی کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک سونے کے سکے لیے پھر رہا ہے, کوئی زکوٰۃ اس کی جو ہے وہ لینے والا نہیں ہے. سوسائٹی واقعتاً اتنی زیادہ سٹیبل ہو چکی ہوئی ہے.